بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوشش کے ساتھ جواد شمسی حاضر خدمت. ناظرین، جب پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے اپنے مزاج کی بولیاں بول رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس وقت ہوتا ہے جب ان کے کوئی نظریات ہوں. لیکن کچھ عرصہ سے تو پاکستان میں اس طرح کی پالیٹکس ہو رہی ہے جیسے ہر کسی کو وزیر اعظم بننا ہے. جس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ الیکشن ہوا، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب بن گئے، اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا جی دھاندلی ہوئی ہے، اور اب پاناما کا شور مچ گیا ہے. اب میں کل کے پروگرام میں بھی یہ بات کی کہ 3.5 سال یہاں ایکٹیویٹی ہوتی رہی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی رہی، مسلم لیگ نون والے برداشت کرتے رہے، اور اب بھی اگر برداشت کر لیتے تو کیا ہوتا. یہ جو تشدد کم کیا ہے اور ذمہ زیادہ پڑ گیا ہے، اور یہ اپنی جگہ پہ. لیکن ڈان کی خبر کی پاداش میں پرویز رشید صاحب کو اپنی وزارت سے ہاتھ دھونا پڑ گئے. راؤ تحسین صاحب بھی شاید فارغ ہو گئے ہیں، ابھی خبریں آ رہی ہیں. لیکن اب اور کس کس کی قربانی ہونی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. آج کی جو صورتحال ہے، کشیدہ صورتحال جس کو بتایا جا رہا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی ایک گلی اسلام آباد کی ہے اور دوسری گلی پنڈی کی ہے. اگر وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ شور ہے، وہ مطمئن ہے، لیکن میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہی 2 گلیاں جو اقتدار میں بھی لے کے آتی ہیں انسان کو، اگر ان گلیوں میں شور ہے تو پھر یہ شور کوئی نہ کوئی رنگ ضرور لے کے آئے گا. یہ آنے والا وقت بتائے گا. میرے ساتھ ان تمام موضوعات پہ شریک گفتگو ہوں گے جناب نذیر احمد جنجوعہ صاحب، سینئر رہنما ہیں جماعت اسلامی کے. ویلکم ٹو مائی شو سر. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر اسد اشرف صاحب، مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے، سینئر رہنما ہے، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ فرزانہ بٹ صاحبہ. ان کو آج میں نے اسپیشلی خواتین کے حوالے سے مدعو کیا ہے پروگرام میں کہ جی یہ بتائیں گی کہ خواتین پہ تشدد کے حوالے سے یہ ہمیشہ پیش ہوا کرتی ہیں، یہ خواتین کے حقوق کی بات کرنے کے لیے. تو آج ان سے پوچھیں گے کہ کیا خواتین جو ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان کی بات تو آپ کرتی ہیں، لیکن اسلام آباد میں جو روا رکھا گیا سلوک ہے ان کے ساتھ، اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ جی جنجوعہ صاحب، مجھے بتائیے کہ اس وقت جو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی میدان میں آ گئی ہے، پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا جی اقتدار نہیں سنبھالا جا رہا، وزیر نہیں سنبھالے جا رہے وزیر اعظم صاحب سے. تو یہ کس طرح کا ایک عمران خان صاحب 2 نومبر تو ابھی بہت دور ہے، یہ افراتفری کیوں نظر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شمسی صاحب، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر ہر گلی اور ہر کونے سے ایک آواز آ رہی ہے کہ کرپشن نے اس ملک کو دیمک کی طرح چاٹ لیا ہے. اس آواز کے اندر اپوزیشن کی جماعتوں کی آواز بھی شامل ہے اور خود گورنمنٹ کے اندر جو جماعتیں بیٹھی ہیں ان کی آواز بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. وزیر اعظم نے 1 سے زائد مرتبہ ٹیلی ویژن پر بھی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی آ کے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ میں احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. اور یہ پاناما لیکس جو ہے یہ تو ایک ایشو ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کوئی دبئی لیکس ہیں، کچھ دوسری لیکس ہیں، کچھ اور بہت سے مسائل یہاں پر لوگوں نے قرضے معاف کرائے ہوئے ہیں، اربوں روپے کے قرضے جو ہیں وہ لوگوں نے معاف کرائے ہوئے ہیں. اس قوم کا ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ چوری کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو سوالات کیا جوابات دینے ہیں. اور چوری کرنے والا کوئی ایک آدمی نہیں. میں دیکھیں نا جی، جماعت اسلامی کا اس حوالے سے بڑا کلیئر موقف ہے کہ پاناما لیکس کے بعد جماعت اسلامی نے کرپشن فری پاکستان کی مہم نہیں چلائی. پہلے سے 1 مارچ سے جماعت اسلامی پاکستان ملک گیر ایک مہم چلا رہی ہے کہ پاکستان اگر جو ہے سروائیو کر سکتا ہے تو 2 چیزیں ہیں کہ یا دہشت گردی بھی ختم ہو اور اس ملک سے کرپشن بھی ختم ہو. اس حوالے سے ہم جلسے بھی کر رہے ہیں، جلوس بھی کر رہے ہیں، ریلیاں بھی کر رہے ہیں. ابھی کل ہی ہمارا وحدت روڈ پر بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے، ابھی ایک اجتماع جاری ہے، اسی طرح KPK میں اجتماع ہوا ہے، بہت سے پروگرامات ہوئے ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ چور اور یہ معاشی دہشت گرد جنہوں نے اس ملک کے غریب لوگوں کے منہ سے نوالا چھین کے اپنی تجوریاں بھری ہیں، ان کا احتساب ہونا چاہیے، بے لاگ احتساب ہونا چاہیے، اکراس دی بورڈ احتساب ہونا چاہیے.
ان کا تعلق چاہے گورنمنٹ سے ہے چاہے اپوزیشن پارٹی سے ہے, کسی بھی پارٹی سے ہے. سراج الحق صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں پیش کرتا ہوں اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو بھی پیش کرتا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں رضاکارانہ طور پر سب کو پیش کرنا چاہیے, اور پاکستان کو یہ جو بہت بڑا مسئلہ ہے اس سے نجات دلوانے کے لیے ایک کمیشن, ہم تو عدالت کے اندر بھی گئے ہیں, آپ دیکھیں نا جس سپریم کورٹ میں ہماری پٹیشن موجود ہے, اور اس حوالے سے گورنمنٹ کو جو ہے وہ سٹیپ فارورڈ جانا چاہیے, اپنے آپ کو کلیئر کروانا چاہیے. اب تو سپریم کورٹ نے بلا لیا ہے, اب تو پابند ہو گئے جناب عمران خان کی جماعت بھی اور حکومتی جماعت بھی. تو میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب احتساب کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, مقدمہ جو ہے وہ عدالت میں چلا گیا, اور جب کوئی کیس عدالت میں چلا جائے تو حکومت بھی اس کی پابند ہو جاتی ہے اور اپوزیشن کے لوگ بھی اب پابند ہیں. تو چاہے کہ وہ انتظار کریں, احتجاج بھی جاری ہے, ڈانگ سوٹا بھی ہو رہا ہے, اور جیسے کوئی گیم ہو رہی ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کے ساتھ کوئی گیم جیسے ہو رہی ہے. شکریہ شمسی صاحب, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب سپریم کورٹ نے نوٹس کر دیا پارٹیز کو تو پھر ہمیں سپریم کورٹ کی دیکھنا چاہیے. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. ہم جو ہے 90 کی دہائی سے جو ہے ہمارا احتساب ہو رہا ہے, جو بھی ہے مشرف سے زیادہ ہماری قائدین کا یا پارٹی کا احتساب کوئی اور نہیں کر سکتا. 12 اکتوبر کے بعد جو حالات تھے آپ کو پتہ ہے, ساری کابینہ میاں نواز شریف صاحب کی یہیں پہ تھی, وہ بھی ادھر بھی تھے, لیکن اپنی تمام چیزوں پہ اختیار ہونے کے باوجود جبکہ سپریم کورٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جناب آئین میں امینڈ کرنے یہ اس کو کیا کہتے ہیں جی ہاں, تو انہوں نے نہ صرف یہ کہا بلکہ انہوں نے کہا آپ مشرف صاحب کو آپ آئین بھی امینڈ کر سکتے. اس کے باوجود وہ ہمارے خلاف کرپشن کا کوئی کیس نہیں نکال سکا, اور آج بھی ہم نے ویلکم کیا سپریم کورٹ کو, اور ہم نہ کبھی اس چیز سے ہم نے اس کو وہ کیا. ہم تو کہتے ہیں پارلیمنٹ میں ٹی او ایس بنائے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹی او ایس جو ہے وہ اسپیسیفک ہو. نہیں, جو ہونا یہ چاہیے کہ اگر حکومت کوئی اپنے ٹی او آرز لے کے آ رہی ہے, اپوزیشن اپنے لے کے آ رہی ہے, تو یہ مل بیٹھ کے گیو اینڈ ٹیک ہے. آپ کچھ ان کی مان لیں, کچھ اپنی مان لیں, عوام کی جان چھوڑیں. دیکھیں یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ ایک فکس مائنڈ فریم کے ساتھ نہ حکومت سے مذاکرات کریں. جب آپ فکس مائنڈ کرتے ہیں اور میاں نواز شریف کو سامنے فرزانہ بٹ صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے, ہم نے آپ کو خواتین کے حقوق کے لیے پرویز مشرف کے دور میں ڈنڈے سوٹے کھاتے ہوئے دیکھا سڑکوں پہ. اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جمہوری دور ہے, اس دور میں تحریک انصاف کے یوتھ کنونشن کے اوپر جو کہ 4 دیواری کے اندر ہو رہا تھا, وہاں خواتین کو گرفتار کیا گیا, ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی, اس کو آپ کس نظریے سے دیکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتی ہوں کہ جو میں نے دیکھا ہے میں اس حساب سے بات کروں گی آپ سے. میں نے تو جو دیکھا ہے کہ تشدد تو ہوا ہی نہیں ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, میرے حساب سے تشدد ہوا ہی نہیں. جو ہمارے زمانے میں تشدد ہوتا تھا اس حساب سے تو کچھ بھی نہیں ان کے ساتھ ہوا, بلکہ الٹا یہ میں نے دیکھا ہے کہ جب اس خاتون کو, ایک خاتون کا ہی بار بار دکھا رہے تھے, اس خاتون کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے, تو الٹا اسی نے ان کا ایک تو منہ نوچ لیا, اور دوسرا اس نے کہا کہ میرے قریب نہیں آنا, تم جانتے نہیں ہو مجھے, میں ایک فوجی کی بیٹی ہوں. اچھا. اور جب اس نے یہ کہا تو سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے. ٹھیک ہے. اور تشدد کی تو یہ من گھڑتا ہے, میں نہیں سمجھتی کہ ان پہ کسی قسم کا کوئی تشدد ہوا ہے. اور خواتین کے حوالے سے اگر آپ کہتے ہیں دیکھتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ گرفتار نہ ہونے کے لیے فوجی کے ساتھ رشتہ داری ہونا ضروری ہے. جی لگا تو اسی طرح تھا مجھے, اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ ان کے کون سا جلسہ ایسا ہے جس میں خواتین کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہوئی ہے, ان کے اپنے لوگوں نے کی ہے. تو مجھے میرا نہیں خیال کہ پہلے تو اپنے لوگوں کا احتساب کریں نا, اپنے لوگوں کو دیکھیں, ان کو سمجھائیں, ان کی تربیت کریں اپنے ورکر کی کہ خواتین کا احترام کیا چیز ہوتی ہے, پھر ہماری طرف آئیں. یعنی آپ اس بات سے متفق ہیں کہ خواتین کا احترام ہونا چاہیے؟ جی بالکل, وہ کسی بھی پارٹی کی ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے. نذیر جنجوعہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ خواتین کے تشدد کی تو اپنی جگہ پہ بات ہے, ہم کرتے رہیں گے کیونکہ کیمرہ جھوٹ نہیں بولتا, اگر ہوا ہوگا تو وہ سامنے آ جائے گا, نہیں ہوا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا. لیکن ایک بہت لمحہ فکریہ ہے کہ عدالت میں اگر کیس ہے جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا, اس کے باوجود جو اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہو رہا ہے, جو پنڈی کی سڑکوں پہ ہو رہا ہے, حکومت کتنی قصوروار ہے, اپوزیشن کتنی قصوروار ہے؟ دیکھیں جی, اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جہاں تک تشدد کا تعلق ہے, یہ ہر دور میں بھی ہوتا رہا ہے,
اور پنجاب پولیس کا تو ایک ٹریک ریکارڈ ہے تشدد کے حوالے سے. انہوں نے نابیناؤں پر بھی تشدد کیا ہے, بچوں پر بھی تشدد کیا ہے, ڈسیبل پرسنز پر بھی تشدد کیا ہے, میڈیکل کے طلبہ پر بھی تشدد کیا ہے, نرسز پر بھی تشدد کیا ہے. ایک تشدد کا لامتناہی سلسلہ ہے کہ اگر آپ ان کی تاریخ گنتے جائیں تو پنجاب کی پولیس جو ہے وہ اس سے کبھی بھی بری ذمہ نہیں ہو سکتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اس میں اوور ری ایکٹ کیا ہے. 100 افراد کا یوتھ کنونشن ہو رہا تھا, اگر اس کو ہونے دیتے تو میرے خیال میں کوئی بڑی بات نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں فریقین کو پابند کیا تھا. ایک تو یہ پابند کیا تھا عمران خان صاحب کی پارٹی کو, ان کو کہا تھا کہ آپ خود آ کے بتائیں, اور ان کی پوری تقریروں کا ریکارڈ طلب کیا. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد بند نہیں ہو سکتا. دوسری طرف یہ کہا کہ کہیں کوئی کنٹینر نہیں ہوگا, گرفتاریاں نہیں ہوں گی. یہ جمہوری حق ہے ان کا. اس کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں میرا خیال یہ ہے کہ 2 نومبر کا انتظار کیا جانا چاہیے تھا. ان کو جو ہے وہ پرامن جلسہ اور جلوس کرنے دینا چاہیے تھا. آپ دیکھیں اس کے بالکل الرغم گورنمنٹ نے پورا راولپنڈی اسلام آباد بند کر دیا. گلی گلی میں کنٹینر, جہاں ایک کنٹینر کی جگہ تھی وہاں درجنوں کنٹینر کھڑے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناقابل اندیش گورنمنٹ, اس کے فیصلے نے, اس اوور ری ایکشن نے اس کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے اور بالکل ہائپ کریٹ کر دیا. اور آج دیکھیں ایک چیز بڑی واضح ہوئی ہے ناظرین, نذیر جنجوعہ صاحب کی باتیں اپنی جگہ پہ, لیکن اتنا ضرور ہے کہ گورنمنٹ کی ایک شخصیت, ہمارے دوست ہیں احسن اقبال صاحب, ان سے میری بات ہو رہی تھی, مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ 28 اکتوبر والا جلسہ جو تھا وہ بلف تھا. جو لوگ وہاں آ جانے تھے پھر وہ باہر نہیں جانے تھے, انہیں لاک ڈاؤن کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے, اس لیے ہم نے شیخ رشید کا جلسہ نہیں ہونے دیا. اچھا ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں, تو کیا 2 نومبر کو لوگ ان نہیں ہو سکیں گے اسلام آباد میں؟ یہ بات کریں گے بریک کے بعد, اور پوچھیں گے اپنے مہمانان گرامی سے کہ جی اب 2 نومبر کو کیا ہوگا, کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ 2 نومبر کے لیے لوگ کچھ گین کرنا چاہ رہے تھے وہ حکومت سے گین کر لیا گیا ہے. شاید وہ اس طرح سے 2 نومبر کا شور شرابہ نہ ہو جیسے ہونا تھا. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے دوران ہمیں جانی مانی شخصیت ہے, سینئر پولیٹیشن ہے, سیزن پولیٹیشن ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. تعارف کرواتے ہیں آپ سے, جناب محترم نوید چوہدری صاحب نے جوائن کیا ہے ہمیں. ویلکم ٹو مائی شو سر. پہلا سوال ہی میں نوید چوہدری صاحب کی طرف لے کے جاؤں گا وقفے کے بعد کہ چوہدری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی پریس کانفرنس بھی کی ہے اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جو پینک والا راستہ اختیار کیا ہے مسلم لیگ نواز نے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ کیا کرتے؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں, ان کے وزراء کہتے ہیں کہ شیخ رشید والا جلسہ ایک بلف تھا, انہوں نے کوئی 20-22-25 ہزار لوگ اکٹھے کرنے تھے جو کہ پنڈی اسلام آباد میں ہی بیٹھ جانے تھے دھرنے کے طور پہ, جو کہ 2 والے لوگوں کو ویلکم کرتے. تو کیا ان 2 باتوں میں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ اصل واقعہ وہ ہے جو انہوں نے شادی گھر میں یوتھ والا, وہ اس دن کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ کر کے انہوں نے اوور ریئیکٹ کیا ہے گورنمنٹ نے. اور وہ جو لیگیسی ہے ضیاء اللہ کی وہ اس دن نظر آئی ہے ان کی اس لحاظ سے کہ ابھی تک اس سنڈروم سے باہر ہی نہیں نکلے. ٹھیک ہے, اور وہ اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ جب آپ نے سیکشن 144 لگایا ہے تو 144 تو سڑکوں پہ ہوتا ہے نا, ہال کے اندر تو 144 نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو ابھی وہاں کوئی یا تو کوئی وہاں کوئی ایسی بات کی گئی تو وہ ایک اوور ریئیکٹ کیا, اور خاص کر خواتین کے ساتھ, اور بے حرمتیاں جس طرح ہو رہی تھی, ٹارچر ہو رہا تھا. دیکھیں ہم ARD میں اکٹھے تھے, PMLN, اور ہمارے ساتھ جو ہوتا تھا یہ ان کے سامنے کی باتیں ہیں کہ ہم نے اس وقت بھی یہ کنڈیم کرتے تھے کہ یہ غلط کام ہے, اس وقت ہی مشرف کرتا تھا. لیکن آج آپ نے جب ان کو دے دیا 2 نومبر کی کال ہے, کل کا جو واقعہ ہے, کل کے واقعہ کا تو ایک کنٹینیوٹی چل رہی ہے نا اس کے بعد. اصل بات تو وہ ہے دیکھنے کی اس دن ہونا جو اس دن ہوا ہے 27 کو. ہاں, وہ جو کیا گیا اس دن اوور ریٹ کیا گیا, اور جو لینگویج ٹی وی پہ استعمال کی جا رہی تھی, سعد رفیق صاحب نے, رانا ثناء اللہ نے جس ٹائپ کے الفاظ بولے جا رہے تھے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیٹکس نہیں, یہ تو فلتھ ہو رہی تھی. پالیٹکس تو یہ نہیں ہے. اچھا, اگر عمران خان غلط بول رہا ہے تو آپ بھی اگر غلط بولو گے تو فرق کیا رہے گا دونوں میں؟ چونکہ آپ حکومت ہیں. نہیں, فرق کیا رہے گا؟ ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے چوہدری صاحب, چونکہ آپ کو ان باتوں کی خبر ہوتی ہے,
ظاہر ہے آپ کے ساتھ ہمارا بڑا وقت گزرا ہے ایز اے جرنلسٹ. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو ڈان والی خبر کا معاملہ چل رہا تھا سیکوینس میں, اور کچھ دن پہلے, 1-2 دن پہلے ملاقات بھی ہوئی پرسوں جناب آرمی چیف صاحب سے 4 لوگوں کی, جس میں چیف منسٹر پنجاب بھی تھے, وزیر داخلہ بھی تھے. اس کے بعد یہ پرویز رشید کی قربانی دے دی گئی, راؤ تحسین کو ہٹا دیا گیا. کیا جن لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اتنی سی قربانی سے مطمئن ہو جائیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی نوبت آنی نہیں چاہیے تھی. ٹھیک ہے, لیکن جو بات اس دن نکلی کہ انہوں نے ISP نے کہا کہ یہ خبر لیک نہیں تھی, پلانٹڈ تھی, کیونکہ جرنلسٹ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پلانٹڈ اور لیک میں بڑا فرق ہوتا ہے. پلانٹڈ تھی, انہوں نے کہا پلانٹڈ تھی. یہ ورڈ پلانٹڈ کا مطلب ہوا کہ یہ پلانٹ کی گئی تھی خبر, یہ لیک نہیں تھی, یہ ایکچوئل واقعہ نہیں ہوا تھا, یہ ایک فیبریکیٹڈ سٹوری تھی. اچھا, جب فیبریکیٹڈ سٹوری آئی ہے اور اس کے بعد جو چیز کہی گئی ہے, اور جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ, اور کل ایک جرنلسٹ ہیں ہمارے دوست ہیں, انہوں نے نجی ٹی وی پہ جب آ کے ایک بات کہی یہی کہ یہ چیزیں ہونی ہیں, تو آج ویبریٹر میں وہی چیزیں ہوئی. تو یہ تو میں سمجھنا ایک گورنمنٹ کرمپلنگ ڈاؤن شروع ہو گئی ہے, ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اگر آج اپنے انفارمیشن منسٹر کو, ابھی میں امتیاز عالم کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا اور دوسرے بھی بہت سے راستے میں آ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے نا اس کو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے پرویز رشید کو, اور راؤ تحسین کیونکہ بہت دنوں سے ڈس انفارمیشن کا کنگ نظر آ رہا تھا اور وہ جو باتیں کر رہا تھا وہ چیزیں ہیں. لیکن جو آج کمیٹی بنا دی گئی ہے اور جس کا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے, جس کے اندر IB ساری ایجنسیز کے لوگ ہیں اور MI کے جو بورڈ ہیں 7 لوگ, وہ اس کے اندر جو لوگوں کو جن کی نام آ رہے ہیں کہ ان کو بلایا, جیسے میں رانا ثناء اللہ کو بلایا جائے گا, جس میں ان کو بلایا جائے گا اپنا طارق فاطمی صاحب کا بھی نام ہے, اس کے اندر اعزاز جو سیکرٹری ہیں فورن کے ان کا بھی نام ہے, اس کے اندر پھر وانی کا بھی نام آ رہا ہے, فواد حسن فواد کا, تو پھر کا مگر پرائم منسٹر ہاؤس پورے کو بلا لیا نا انہوں نے. بالکل ٹھیک. تو جو جس طریقے سے ہم بچ رہے تھے بڑی دیر سے, جو کوشش کر رہے تھے کہ ریاست کے اندر کلیشز آئے, اور جو موجودہ حکومت بھی ہر وقت کہتی تھی ہم ایک پیج پہ ہیں, ہم ایک پیج پہ ہیں, ایک پیج پہ ہیں, وہ بات تو ہوتی نظر نہیں آ رہی. وہ بات تو اب ختم ہو گئی. ٹھیک. اور آپ جس پچ پہ یہ کام آپ نے آج سے کچھ روز پہلے کر لیا ہوتا تو یہ مسئلہ نہ نوبت آتی. لیکن آپ کی ٹائمنگ, آپ کا فیکٹر, جو چیزیں آ رہی ہیں, تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس چیز کا فائدہ دیکھیں نا, اگر آپ یہی بات جوہری نثار صاحب نے جب کہی تھی کہ میں میٹنگ کر کے جی میں اس کا فیصلہ کروں گا, اور جب سیریل ملڈا کو باہر بھیجا گیا تھا اس سے پہلے ہی کر دیتے. اب آپ باہر سے کچھ اور کہہ رہا ہے, اب تو کھڑا بہت دور دور تک جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, یہ بات بڑی اہم ہے جنجوعہ صاحب, یہی کام اگر پرویز رشید کو ہی ہٹانا تھا, راؤ تحسین کو ہی ہٹانا تھا, یا ایک آدھ اور بندے کو ہٹانا تھا, یہ کچھ 22-23 تاریخ کو کر دیتے, یہ دھرنے کے قریب آ کے اور شیخ رشید کے جلسے کی الٹ پلٹ کے بعد کیوں کیا گیا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے نا جی کہ جو غلطیاں ہیں نا یہ بانجھ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ بچے دیتی رہتی ہیں. جی, ایک غلطی پھر اس کے بعد دوسری غلطی اور تیسری غلطی. میرا خیال یہ ہے کہ ہوش مندی کے ساتھ حکومت کو کام لینا چاہیے تھا, اور یہ ایک بہت بڑا سیریس ایلیگیشن تھا کہ قومی سلامتی کے معاملات جو ہیں جس کا نتیجہ نکلنا ہی تھا. ہمارے ساتھ ہیں PTI کی رہنما, اور یہ اپنا لیڈ بھی کر رہی ہیں, جو ان کی ٹائگرس فورس ہے, جناب ثانیہ کامران صاحبہ. جی ویلکم ٹو مائی شو. السلام علیکم, آپ موجود ہیں جی میرے ساتھ؟ جی السلام علیکم. جی میں بول رہی ہوں. شاید ان کو میری آواز نہیں جا رہی. السلام علیکم ثانیہ. جی میں بول رہی ہوں. جی موجود ہیں. میں آپ کو سن سکتی ہوں. جی ثانیہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ محفوظ ہیں اسلام آباد میں, یا کوئی آپ کے ساتھ بھی اس دن یوتھ میں کوئی معاملہ ہوا؟ جی دیکھیے, وہ ITF کے کنونشن تھا, یوتھ کنونشن, ISF کے بھی لوگ وہاں تھے. پرسوں چوتھ تو ہوا وہاں پہ بہت زیادتی ہمارے ساتھ, لیکن ہم لوگ اس وقت سیف ہیں اور بنی گالہ میں اپنے قائد کے ساتھ ہیں, ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور تمام یہ جو رکاوٹیں تھیں وہ عبور کرتے ہوئے ہم اپنے لیڈر تک پہنچ گئے ہیں. اور جوک تر جوک جو ہمارے ورکرز ہیں وہ یہاں پر جمع ہو رہے ہیں. اور اگر پولیس اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ 25,000 اہلکار لا کر ہمیں وہاں پر روک سکتے ہیں, یا ہمیں اپنے جو 2 نومبر کے جو ہمارا ایونٹ ہے اس کو خراب کر سکتے ہیں, تو ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ 25,000 کی تعداد تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں آئے. اچھا ثانیہ, اہلکار ہمارا کچھ نہیں بگاڑ. سوال لے لیجئے کہ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ مقدمہ چلا گیا سپریم کورٹ میں,
اب وہاں پہ جواب دے ہیں وزیر اعظم، وہ بھی خیر مقدم کر چکے، اور آپ کے لیڈر بھی اطمینان کا اظہار کر چکے کہ اب سپریم کورٹ میں پیشیاں ہوں گی اور وزیر اعظم جواب دہ ہوں گے اور وہاں فیصلہ ہوگا. تو پھر 2 نومبر کو آپ کے عزائم کیا ہیں؟ کیا سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے جا رہے ہیں یا کچھ اور عزائم ہیں؟ جی دیکھیے، 2 چیزیں یہاں پہ میں کلیئر کروں. ایک تو یہ کہ یہ ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ جی ہم لوگ کوئی بغیر مطلب ہم لوگ ہمیشہ 20 سالوں سے پیسفل مارچ کرتے آئے ہیں، پیسفل ریلی کرتے آئے ہیں، پیسفل دھرنا دیتے آئے ہیں. ہمارے ایسا کوئی توڑ پھوڑ کا یا ہنگامہ آرائی کا کوئی پلان نہیں ہے. ہم لوگ پیسفل طریقے سے مارچ کرنا تھا، ہم نے یہ لاک ڈاؤن کرنا تھا. لاک ڈاؤن سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں جب لوگ آئیں گے تو اسلام آباد چوک ہو جائے گا. مقصد یہ تھا جو پی ایم ایل این کی میڈیا سیل نے کیا کہ انہوں نے ہمارے لاک ڈاؤن پہ جو لفظ تھا اس کو کسی اور طرز میں لے گئے اور کہا کہ یہ یہاں پر امن خراب کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے ہم ان کو روک رہے ہیں. آپ دیکھیں ہمارا ورکر جو ہے پڑھا لکھا سلجھا ہوا ایک سوچ رکھتا ہے اور آئیڈیالوجی کے اوپر کام کرنے والا شخص ہے، وہ کیوں توڑ پھوڑ کرے گا؟ ہم نے تو ٹرینڈ ڈالا ہے پیسفل مارچ کا. اور جہاں تک سپریم کورٹ کی بات آپ نے کی، دیکھیے وہ سپریم کورٹ کا کام سپریم کورٹ سنبھالے. ہم اپوزیشن لیڈر ہیں عمران خان صاحب، اور ہمارا کام ہے اپوزیشن کرنا. ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، سپریم کورٹ اپنا فرض ادا کرے. ٹھیک. اچھا، آپ کا فرض جو ہے وہ ادا ہو نہیں چکا، آپ خود عدالت میں گئے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیے وہ بھی ایک طریقہ کار ہے، وہ ایک لیگل فورم سے ہم آ رہے ہیں، لیکن عوام کی جو ایک پلس ہے، عوام مطالبہ کر رہی ہے اور عوام سڑکوں پر آنا چاہتی ہے، تو ہم ان کو نمائندگی کیوں نہ دیں؟ ٹھیک ہے، لیکن عمران خان صاحب ان کو نمائندگی کیوں نہ دیں؟ آپ مجھے ثانیہ صرف یہ بتائیے کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے لوگوں کا جم غفیر، کل آپ کو روکا گیا، آپ پہ تشدد بھی ہوا، لیکن اس طرح سے تمام شہروں میں کوئی احتجاج نظر نہیں آیا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. نہیں آپ نہیں، اس چیز پہ میں اگری نہیں کروں گی، کیونکہ جو لاہور کے اندر ہمارے اپنے حلقوں میں یو سی وائز احتجاج ہوا ہے، پریس کلب کے باہر احتجاج ہوا ہے، لاہور میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، ہر جگہ آپ دیکھ لیں. اور آپ یہ دیکھیں کتنی زیادتی ہے کہ کے پی کے کا جو انہوں نے موٹر وے ہے پشاور سے اسلام آباد کا، وہ بند کر دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو دفعہ 144 تھی وہ صرف پی ٹی آئی پہ لاگو ہونی تھی. جو باقی جماعتوں کے جلسے ہوئے اور اجتماع ہو رہے ہیں ان کو کوئی نہیں روک رہا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ نوید چوہدری صاحب بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں جی ثانیہ کامران سے کہیں کہ وہ اپنا موٹر وے بنا لیں. جی دیکھیے، موٹر وے تو ہم بعد میں بنائیں گے، پہلے ہم اسکول بنائیں گے، کیونکہ آپ لوگ موٹر وے کے خلاف ہیں نا. پہلے ہم پی ایم ایل این کے لوگوں کو تعلیم دیں گے، ان کو بتائیں گے کہ مہذب معاشرے کے اندر کس طریقے سے ڈیموکریسی کام کرتی ہے. جو یہ کرتے ہیں، جو بادشاہت کا نظام 2016 میں اب نہیں چلنے والا. ٹھیک ہے. اچھا ثانیہ، بریک کا وقت ہے، لیکن ایک سوال نوید چوہدری صاحب مجھے لگتا ہے وہ آج بڑے بے شک آپ کے حق میں پریس کانفرنس ان لوگوں نے کی ہے، لیکن ایک سوال انہوں نے اور دے دیا ہے. انہوں نے کہا مہذب معاشرے میں اسلام آباد بند نہیں کیا جاتا. دیکھیے یہ غلط ایک میسج دے رہے ہیں. اسلام آباد بند کرنا، ہم نے کوئی اسکول، اسپتال، سڑکیں ہم نے تو بند نہیں کی، وہ تو حکومت نے کی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، تو حکومت نے لگائے ہیں. بہت بہت شکریہ ثانیہ کامران صاحبہ وقت دینے کا. بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آؤں گا تو جناب ڈاکٹر اسد اشرف صاحب سے پوچھیں گے کہ ثانیہ کامران صاحبہ کے جو تحفظات ہیں وہ آپ نے دور کیوں نہیں کیے؟ اگر دور کرے تو شاید 2 نومبر کا واقعات جو ہونے والے ہیں وہ نہ ہوتے. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان پیپلز پارٹی کا رول جو ہے وہ ہمیشہ اہم تھا پاکستان کے لیے، اور ان دنوں میں بھی اہمیت اختیار کر گیا ہے. اور یہ اہمیت اس لیے اختیار کر گیا ہے کہ شاید وہ اس قسم کا ایونٹ نہیں ہونے دینا چاہتے جو دنیا کے لیے اچھا میسج نہ جائے. آج کشمیر کی آزادی کی بات ہونی چاہیے، آج پوری دنیا میں ڈیفنس کی باتیں ہو رہی ہیں، ایٹمی طاقت ہے ہم پاکستان، وہ بات ہونی چاہیے. ہمیں انڈیا کو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو ہمارے شہریوں کو شہید کیا جا رہا ہے اس کی بات ہونی چاہیے. جبکہ اسلام آباد کی سڑکوں میں ہم نے تماشا لگایا ہوا ہے، ایک طرف حکومت کھڑی ہے، ایک طرف عمران خان کھڑے ہیں. شاید ہوش آ جائے اور شاید پیپلز پارٹی کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد ہی دونوں ہوش کے ناخن لے لیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے جو بات کی کہ وہ
عمران خان والی بات کی، ان کی مجھے ان کا نام نہیں ہے، کامران ثانیہ کامران صاحبہ، ان کے لیے یہ کہ انہیں اب چاہیے، وہ اچھی خاتون ہے، ٹائگرس فورس کی رہنما ہے، وہ کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے کارکن ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، ان کو چاہیے کہ اس اپنے لیڈر کا پچھلے ایک ہفتے کی جو بیانات ہیں وہ سننے کی، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک، وہ کس قسم کا جلسہ کرنے کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں، بند کرنے کا ان کا کیا مقصد ہے، کیا ارادے ہیں، ٹھیک ہے، میرا خیال ہے یہ ان کے ارد گرد رہتے ہیں، ان کی بات غور سے نہیں سنتے، اگر غور سے سنتے ہوں تو پھر ان کو سمجھ آ جائے کہ وہ کس قسم کے وہ قائد، ٹھیک، سب کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اسلام آباد میں، تو ہم نے 3.5 سال کسی کو کبھی کوئی ڈنڈا آنسو گیس میں، ہمارے پولیس آفیسرز کو مارا گیا، ایس ایس پیز کو مارا گیا، لیکن کبھی اس قسم کی حرکتیں نہیں کی، یہ بات بالکل ایک فیکٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دودھ کا جلا چھانچ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، آپ چاہتے ہیں اس طرح کا اجتماع نہ ہو، دیکھیں اب تو کہ اگر خدا نخواستہ ہو گیا تو کوئی ایونٹ ہو جائے گا، دیکھیں انہوں نے تو سب پوری قوم کی دنیا کے سامنے جو اپنے ارادے ہیں وہ ظاہر کر دیے کہ وہ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن سے کیا مراد لیتے ہیں، ورنہ پراپر طریقے سے کر رہے ہیں، 3.5 سال سے خالی کنٹینر پہ جلسے کرتے رہے، ہم نے کچھ نہیں کہا، تو اب ہم کیوں کریں گے، لیکن ان کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں نوید بھائی ایک سیکنڈ، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، لیکن ہمارے بھائی نے کہا کہ جی مسلم لیگ جو ہے ان کی تاریخ ہے تشدد کی اور یہ اور پنجاب پولیس کی، ایسی بات نہیں ہے، آپ کو تمام لوگوں کے ظلم کو یاد ہے، لیکن اپنی پارٹی کا نہیں یاد ہے جب جماعت اسلامی کو یہاں پر پنجاب پولیس نے مارا تھا، کیوں مارا تھا، کیوں مارا تھا، وہ یہ بھول گئے، باقی سب اب کہہ رہے ہیں نا، میں آپ کو یاد کرتا تو آپ کے بھائی جو ہیں ان کا جو ہے وہ ان کا سانحہ جو ہوا ہے وہ سب کو یاد ہے۔ دیکھیں وہ ایک پولیٹیکل موو تھی، وہ ہم نے جان دی ہوئی، خون دیا ہوا ہماری پارٹی کے لیے، ہم نے کوئی یہ نہیں ہے اور یہ ویسا نہیں ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں میری بات سنیں، یہاں پر ہم نے تو ایسا نہیں کیا، کوئی توڑ پھوڑ کر رہے تھے، کوئی لاک ڈاؤن کر رہے تھے، ایک جمہوری حق استعمال کر رہے تھے۔ انہوں نے کیا جماعت اسلامی نے 98 میں جو ہمارے دوست ممالک کے سفیر ہیں ان کی گاڑیوں کو ڈنڈے مارے، پھر یہ کہتے ہیں پنجاب پولیس دیکھ ہی رہے۔ دیکھیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اگر آپ کو پتا ہوتا تو میرا خیال ہے پھر آپ جنجوا صاحب ظلم کا ضرور ذکر کرتے۔ ایک چیز ہے کہ ہم پرانی بات کو دہرائے بغیر 2 نومبر والا جو ایونٹ ہے اصل میں اس لیے اس پر بات نہیں کروں گا، ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، اس پہ میاں نواز شریف صاحب آپ کو معافی مانگ چکے ہیں، مجھے پتا ہے، قاضی صاحب سے معافی مانگ چکے ہیں، اس لیے میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ اگر آپ کو پتا ہوتا تو آپ پہلے اپنے پنجاب پولیس کا اپنے اوپر ظلم کا ذکر کرتے، یہ میں نے آپ کو یاد کرایا۔ ٹریک ریکارڈ ہے، ٹریک ریکارڈ کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کی طرف آتا ہوں، مجھے اپنا دیکھیں کوئی دودھ کا دھلا نہیں، جواب کمپلیٹ کر لیے جو درمیان میں رہ گیا تھا، پھر میں نوید چوہدری صاحب کی طرف۔ میں وہ بات آپ نے جب پوچھا تھا یہ جو پرویز رشید صاحب کا معاملہ ہوا ہے، یہ واقعتاً بڑا سیریس معاملہ تھا، گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے تھا، اور ایکشن ضروری نہیں کہ جب آپ کو کور کمانڈر کے اجلاس کی جو ہے وہ آپ کو روداد ملے اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ ایکشن لیں، یہ بہت سیریس میٹر تھا، اس پر ایکشن لینا چاہیے تھا، لیکن ابھی یہ جو معاملہ ہے نا جی یہ حل نہیں ہوا، ابھی تو دیکھیں نا جی، ابھی انکوائری بیٹھے گی، اس دیکھیں نا اس کے مفادات دیکھے جائیں گے، کیا مفادات تھے، کیا مقاصد تھے، یہ کیوں لیک کیا گیا، کیوں واٹس ایپ کیا گیا، ایسا کیوں ہے؟ پھر یہ تو میں بڑا اہم معاملہ ہے کہ سیاستدانوں میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دی جاتی ہے اور ان کے بھائی کو سرے بازار بے نظیر کے بھائی کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے میں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو، میں یہ سوال ضرور اٹھاؤں گا، میں مجاز اور ایک پرائم منسٹر کو ہتھکڑیاں لگا کے جو ہے ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں کہ ان کی انکوائریز نہیں ہوتی، شمسی صاحب کارگل کی انکوائری نہیں ہوتی۔ نہیں میں بتاؤں نا جی آپ کو، آپ دیکھیں اس سب کچھ کے باوجود بی بی شہید اور اسی طرح نواز شریف اور وہ بیچاری خط لکھ کے یہ لوگ ملوث ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ دیکھیں نا یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ابھی بلکہ پیپلز پارٹی نے خود تردید کیا کہ ہم نے سکھوں کو لسٹیں نہیں دی تھی، انہوں نے تردید کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نے سیکیورٹی معاملات جو ہیں وہ راز افشا نہیں کیے جس کا انہوں نے حلف اٹھایا ہوا تھا، یہ بہت سیکرٹ معاملہ ہے اور بڑا سیریس معاملہ ہے، انہیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کے مقاصد کیا ہے۔ ایک چیز اور ہے، مقافات عمل بہت ہے۔ اب میں آج اسٹڈی کر رہا تھا پالیٹکس کو، یہ الفاظ جو ہیں محترمہ کے لیے کہے جاتے تھے سیکیورٹی رسک، اور آج نواز شریف کے لیے کہے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں بڑی عجیب بات ہے، اور کہتا تھا وہ بھی دیکھیں، اور آج دیکھیں کہ وہ ایک ہی آدمی جو ہے وہ نواز شریف کے پیچھے بھی کھڑا ہوا تھا، وہ آج عمران خان کے پیچھے بھی کھڑا ہوا ہے۔ کیوں ہم سیاستدان استعمال ہوتے ہیں، یہ نوید چوہدری صاحب بتائیں گے۔
دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو آپ دو تناظر میں دیکھ رہے ہیں بات. جی بالکل. پہلے تو اس بات میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کون استعمال کرتا ہے اور کیا نام استعمال ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے, اور پھر بعد میں کہتے ہیں ہائے ہائے سانو تو کوئی استعمال کر گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پالیٹکس جس طرح پولرائزیشن کا شکار ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے, اور ہر پارٹی اپنی سوچ کو فگر کو کسی ایک فوکس پہ کرنے کی بجائے ادھر ادھر دیکھتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. ہمیں کتنے تانے نہیں لگے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ جی مفاہمت کی پالیٹکس کر رہے ہیں آپ تو 5 سال یہ کیا, اس کا ہم نے سفر بھی کیا اپنے الیکشن کے اندر, اور آئندہ بھی ہمیں یہی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں آپ کا یہ حال ہوگا وہ ہوگا, لیکن ہم نے سیکریفائس کیا کس لیے؟ اس لیے کیا کہ ہم ڈیموکریسی کو سمجھتے ہیں کہ وہ فلورش ہونی چاہیے. ٹھیک. لیکن جہاں گورنمنٹ خود غلطیاں کرے گی اس کے اوپر کون ذمہ دار ہے؟ بالکل ٹھیک. اس کو تو میں نہ آپ کہہ سکتے ہیں میں سکتا. دیکھیں نا بات سیدھی ہے, اگر کسی نے مشاہد اللہ سے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی اسی وقت ایکشن ہو گیا تھا. بالکل ٹھیک ہے کہ اس کے بعد کیا گیا تھا. ہاں بالکل. اس کے خلاف بھی ہو جاتا تھا. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلپریٹ ہے تو اسی وقت کرتے تھے اور انکوائری پہ اور اپنی سول انکوائری کرتی. انہوں نے فوج میں تو نہیں کہا تھا کہ فوجی انکوائری ہوگی. اب جو فوجی انکوائری ہونے شروع جا رہی ہے وہ کیوں ہونے جا رہی ہے؟ اس لیے کہ نیشنل سیکورٹی ایکٹ کے تحت ہو رہی ہے. اب بات وہاں تک نہیں رہنی جو سوشل میڈیا پہ گفتگو چل رہی ہے, جو دوسرے پہ چل رہی ہے, تو وہ تو بات آگے جا چکی ہوئی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اب اور جو ابھی جو سوال اٹھ رہا تھا, جو بہت دفعہ آپ نے کہا کہ جی یہ حکومت جو ہے کیوں ایسا ہارڈ سٹیپس لے رہی ہے, یہ حکومت اس لیے لے رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ پولیس ایکشن یا دوسرا کر کے یہ خود تھرڈ فورس کو دعوت دے رہی ہے. کیوں دعوت دے رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ چاہ رہی ہے کہ ہمارے پہ جو کرپشن کے الزامات لگے ہیں اس میں سے بچ کے ہم اپنے آپ کو پارٹی کو بچا کے پھر کہیں کہ ہم قربان ہو گئے. کیوں میاں نواز شریف صاحب آج کل روزانہ 400 ارب اور 500 ارب ایسے بانٹ رہے ہیں جیسے ریوڑیاں بانٹ رہی ہوتی ہیں؟ یہ کیا ضرورت محسوس ہو گئی؟ کچھ الیکشن ہونے جا رہا ہے, اتنے بڑے جلسے کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس سیکشن اور جس طرح اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, کل جیسے شیر رشید کو موٹر سائیکل پہ دکھایا گیا, اس طرح دکھایا گیا, وہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایسا ماحول کریٹ کر رہے ہیں کہ تھرڈ فورس آئے اور وہ فوج کو انسٹیگیٹ کیا جائے کہ وہ آگے ٹیک اوور کرے, اور ہم کہیں جی ہم تو پھر ہمارے پاس ظلم ہو گیا, ہم نے تو موٹر وے بنانے تھی, ہم نے یہ کرنا تھا. یہ خود کلیش کی طرف جا رہے ہیں. گورنمنٹ اگر خود کلیش کی طرف نہ جا رہی ہوتی تو کوئی ضرورت نہیں تھی. آج جو شیلنگ کی گئی اس کی کیا ضرورت تھی؟ آج جو اسٹیٹمنٹ دی مشاہد اللہ نے, وہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہم نے کوکین روک رہی تھی, کھانے تو نہیں روکے. ایسی باتیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ صاحبہ یہ آپ ہی بتا دیں کہ آپ نے تو خیر ماریں کھائی ہوئی ہیں, پولیٹیکل ورکر ہیں, پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے جیسے ہوا ہے؟ میں نے آپ کو آگے بھی اس چیز کا جواب دیا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی تشدد نہیں, کوئی کچھ نہیں. آپ کو میں نے بتایا کہ وہ خاتون جس کو دکھایا ہے اس نے تشدد ہونے سے اپنے آپ کو کیسے بچایا. انہوں نے کہا میں فوجی کی بیٹی ہوں, نہیں مجھے جانتے ہو, تو اسی سے وہ لوگ سارے پیچھے ہٹتے ہیں, لوگ اس قدر کرتے ہیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ تشدد نہیں ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا, ہم لوگوں میں ہوتا تھا اس حساب سے کچھ بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتا دیں کہ یہ جس طرح سی ہائپ کریٹ ہو گئی ہے, یہ نوید چوہدری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر جب یہ خبر پلانٹڈ تھی یا لیک ہوئی جو بھی ہوا اسی وقت ایکشن لے لیا جاتا ہے جیسے مشاہد اللہ کے انٹرویو کے بعد لیا گیا تھا, تو شاید یہ نوبت نہ آتی. وزیر اعظم صاحب کہتے جی میں اپنی نگرانی میں انکوائری کی ہے تو یہ ملزمان ہیں, ان کو میں نے فارغ کر دیا. دیکھیں جس ادارے کو اگر انڈیویجول کی وجہ سے کوئی اداروں میں ٹکراؤ ہو یا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو تو بہتر ہے کہ جس کے ریزرویشن ہے انہی کی ٹیم بنائی نا کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں, انہی کے پاس سارا کچھ ہے. نہیں دیکھیں یہ تو اب کام خراب ہو گیا. دیکھیں میری بات سے کام خراب نہیں ہوا بلکہ کام جو ہے بہتر ہو گیا. ٹیم اگلوں نے بنوائی ہے, آپ نے نہیں بنائی. چلے اگلے کہہ لیں یا پچھلے کہہ لیں, جب انہوں نے ٹائم دیا تھا چودھری نثار صاحب کو, وہ ذرا کریکٹ کر لیں نا, انہوں نے چودھری نثار صاحب کو ٹائم دے کے کہا تھا کہ آپ فیصلہ کریں, ہم نہیں کچھ کرتے. اتنے دنوں میں اس وقت کر لیتے آپ فیصلہ. دیکھیں ایک سول ادارے میں اور ایک دوسرے میں فرق ہے انویسٹیگیشن کا, ٹھیک ہے. ان کو ان کی مرضی کے آفیشلز دیے گے کہ وہ کمیٹی بنائی گئی, ٹھیک ہے, وہ کر لیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ججوا صاحب, جناب ڈاکٹر صدر صاحب, جناب محترم نوید چوہدری صاحب, فرزانہ بٹ صاحبہ. ناظرین اس دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتا ہوں کہ جس طرح سے پیپلز پارٹی نے یا جمہوری لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس وطن عزیز میں جمہوریت کے لیے,
اس جمہوریت کو اللہ تعالیٰ چلتا اور پھلتا پھولتا رکھے، اور ہماری جو غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں حکومت کی طرف سے یا اپوزیشن کی طرف سے، وہ نظر انداز کر کے پاکستان مضبوط ہونا چاہیے۔ آج تک کے پروگرام کے لیے اتنا ہی۔ جواد شمسی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔